السلام علیکم، ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا دوسرا حصہ، جیل سے فرار، مصنف اے حمید۔ قسط نمبر 3، میرے ساتھ چلو۔ شام کو جب سپیرن جنگل میں حالات کا پتہ معلوم کر کے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ کھوکھا خالی پڑا ہے، سانپ کی پٹاری اسی طرح کونے میں رکھی ہوئی ہے اور شہزاد غائب ہے۔ سپیرن نے ادھر ادھر دیکھا، سوچا شاید وہ جنگل میں گیا ہوگا، ابھی واپس آ جائے گا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور شہزاد نہ آیا تو سپیرن پریشان ہو گئی۔ دوسری طرف بنگالی لڑکی کملا کو بھی افسوس تھا کہ اس کے باپ نے سپیرے لڑکے کو مکتی باہنی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ بھی کھوکھے کی طرف آ گئی کیونکہ شہزاد نے اسے بتایا تھا کہ اس کی بہن جنگل میں گئی ہوئی ہے۔ کملا سپیرن کے قریب آئی، سپیرن نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ کملا نے کہا تم منگو سپیرے کی بہن ہو؟ سپیرن سمجھ گئی کہ پیچھے شہزاد نے اس لڑکی کو اپنا نام منگو بتایا ہوگا۔ وہ بولی ہاں میں اس کی بہن ہوں، مگر وہ کہاں چلا گیا ہے؟ کملا نے کہا اسے میرے باپ نے روپے کے لالچ میں آ کر مکتی باہنی کے حوالے کر دیا ہے۔ اتنا سن کر سپیرن ایک دم سے چونک پڑی۔ کملا سے پوچھا وہ کہاں لے گئے ہیں منگو کو؟ کیا تم جانتی ہو؟ کملا نے آہستہ سے کہا شہر میں ایک جگہ مکتی باہنی والوں نے اپنا اڈا بنایا ہوا ہے۔ منگو کو میرا باپ وہیں لے گیا تھا مگر مجھے معلوم نہیں کہ وہ اڈا کہاں ہے، میرا باپ مجھے بتائے گا بھی نہیں۔ سپیرن سوچ میں پڑ گئی۔ کملا کہنے لگی میں تمہاری مدد کروں گی، میں پتہ کرتی ہوں کہ مکتی باہنی کا اڈا کہاں ہے۔ سپیرن نے کہا لیکن مکتی باہنی والے تو جس کو پکڑتے ہیں اسے مار ڈالتے ہیں، مگر منگو تو پنجابی نہیں ہے، وہ تو بنگالی سپیرا ہے، اسے وہ لوگ کس لیے پکڑ کر لے گئے ہیں؟ کملا نے کہا میرے باپ کو منگو پر شک ہو گیا تھا کہ وہ پنجابی ہے، اس لیے اس نے اسے پکڑوا دیا۔ اچانک سپیرن کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کالے سانپ نے شہزاد کے جسم کی بو سونگھی ہوئی تھی۔ اس نے کملا سے کہا میرے ساتھ چلو، میرے پاس ایک سانپ ہے جو منگو سپیرے کی جسم کی بو سے واقف ہے، وہ ہمیں منگو کے پاس لے جائے گا۔ رات ابھی نہیں ہوئی تھی مگر آسمان پر اچانک بادل چھا جانے کی وجہ سے ان کی روشنی کم ہو گئی تھی۔ سپیرن نے پٹاری میں سے اپنے کالے سانپ کو باہر نکالا۔ کالے سانپ نے ایک طرف منہ کر لیا اور پھنکارا۔ سپیرن نے کملا سے کہا جس طرف سے منگو کے کپڑوں کی بو آ رہی ہے اس نے اسی طرف منہ کر کے پھنکار ماری ہے، میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ کالے سانپ کا منہ شہر کی طرف تھا۔ سپیرن نے سانپ کو اپنے بازو میں لپیٹ رکھا تھا۔ سانپ نے گردن اٹھائی ہوئی تھی، جہاں سڑک ختم ہوتی سانپ دوسری طرف منہ کر کے پھنکارتا، جس کا مطلب تھا کہ مجھے شہزاد کی بو اس طرف سے آ رہی ہے۔ کملا سپیرن کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کسی نے ان کی طرف دھیان نہ دیا تھا کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ دو سپیرنیں جا رہی ہیں۔ آخر سانپ ان دونوں کو سلہٹ شہر میں اس جگہ لے گیا جہاں مکتی باہنی والوں کا اڈا تھا اور جس کے کوارٹر کی اوپر والی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں شہزاد کو قید کیا ہوا تھا۔ وہاں کالے سانپ نے منہ اوپر کر کے پھنکارنا شروع کر دیا۔ سپیرن سمجھ گئی کہ شہزاد اسی کوارٹر کی اوپر والی منزل میں قید ہے۔ وہ سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ کملا بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس طرف کوئی آدمی نہیں تھا اور ساری جگہ خاموش ویران تھی۔ سپیرن کہنے لگی کملا منگو کا اصل نام شہزاد ہے، شہزاد اسی مکان کی اوپر والی منزل کے کمرے میں بند ہے۔ کملا نے اوپر نگاہ دوڑائی اور آہستہ سے کہا کیا یہ سانپ اوپر جا کر شہزاد کو آزاد نہیں کرا سکتا؟ سپیرن بولی سانپ ایک وقت میں ایک مکتی باہنی گنڈے کو کاٹے گا اور جب وہ دوسرے پر حملہ کرے گا تو وہ لوگ میرا سانپ مار ڈالیں گے، اس لیے میں اسے اوپر نہیں بھیجوں گی۔ کملا نے کہا تو پھر شہزاد کو اوپر سے کون نکالے گا؟ سپیرن کہنے لگی جب رات کا اندھیرا ہو جائے گا تب کچھ کریں گے، اس وقت تم میرے ساتھ پیچھے باغ میں آ جاؤ، یہاں کسی مکتی باہنے والے نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں پہچان لے گا۔ سپیرن اور کملا پیچھے چائے کے باغ میں آ گئیں۔ کملا تھوڑی دیر کے لیے اپنے جھونپڑے میں چلی گئی۔ وہ سپیرن کو کہہ گئی تھی کہ جب اس کے گھر والے سو جائیں گے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی۔ رات گہری ہونے لگی۔ جب کملا کے ماں باپ اپنی جھونپڑی میں سو گئے تو کملا چپکے سے نکل کر سپیرن کے کھوکھے میں آ گئی۔ سپیرن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں شہر کی طرف چل پڑیں۔ کالا سانپ سپیرن نے اپنی ساڑی میں چھپا رکھا تھا۔ وہ مکتی باہنی کے اڈے کے پاس آ کر رک گئیں۔ سپیرن نے کہا تم اس جگہ بیٹھو، میں پہلے جا کر یہ پتہ کرتی ہوں کہ شہزاد وہاں کون سے کمرے میں ہے۔ کملا وہیں درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ سپیرن نے سانپ کو ساتھ لیا اور اندھیرے میں چھپتی چھپاتی مکتی باہنی کے کوارٹر کے پیچھے آ گئی۔ پیچھے اوپر والی منزل میں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ سامنے دروازے کی طرف مکتی باہنی کی جیپ کھڑی تھی اور ایک آدمی رائفل لیے پہرا دے رہا تھا۔ سپیرن نے دیوار کے ساتھ لگ کر تھوڑا سا سر باہر نکال کر جائزہ لیا۔ عین اسی وقت ایک ٹرک وہاں آ کر کھڑا ہوا۔
اس میں سے 2 مکتی باہنی والے باہر نکلے۔ ایک نے پہرے دار سے کہا، جس پنجابی لڑکے کو تم لوگوں نے پکڑا ہے اسے نیچے لے آؤ، ہم اسے چندن پور لے جا رہے ہیں، وہاں دوسرے پنجابی بھی ہیں، ان سب کو وہاں ایک جگہ کھڑا کر کے قتل کیا جائے گا، یہ کمانڈر کا حکم ہے۔ اوپر سے مکتی باہنی کا دوسرا سردار بھی آ گیا، اس نے ٹرک میں آنے والے مکتی باہنی گنڈوں کو پہچان لیا، کہا کمانڈر صاحب کا حکم ہے یہ۔ مکتی باہنی نے کہا ہاں تم بھی ساتھ چلو، پنجابی کو نیچے لے آؤ۔ سپیرن کو پتہ چلا شہزاد کو یہ لوگ سلہٹ سے 100 میل دور پیچھے کی طرف چندن پور لے جا رہے ہیں، تو اسی وقت اس نے بھی ان مکتی باہنی والوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جلدی سے وہاں سے دوسری طرف سے ہو کر اس سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے ٹرک نے شہزاد کو لے کر گزرنا تھا۔ مکتی باہنی والوں نے شہزاد کو اوپر والی منزل سے نیچے لا کر ٹرک میں بٹھا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، اس کے آمنے سامنے 2 مکتی باہنی والے بیٹھ کے، ان کے پاس رائفلیں تھیں۔ ٹرک چندن پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ سڑک پر پہنچا تو سپیرن سڑک کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بنگالی زبان میں چلانے لگی، مجھے چندن پور لے چلو، میرا بیٹا بیمار ہے، بھگوان کے لیے مجھے چندن پور پہنچا دو۔ ٹرک رک گیا۔ مکتی باہنی کے سردار نے سر باہر نکال کر کہا، اسے بٹھا لو ساتھ، چندن پور اتار دیں گے، چلو ماتا بیٹھ جاؤ۔ سپیرن یہی چاہتی تھی۔ وہ ٹرک کے پیچھے بیٹھی تو شہزاد نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر دل میں خوش ہوا کہ شاید سپیرن اسے بچانے کی کوشش کرے۔ اسے سپیرن کا سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ سپیرن نے اپنے سانپ کو ضرور اپنے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں چھپا رکھا ہوگا۔ اس نے ایک بار سپیرن سے آنکھ ملائی۔ سپیرن نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شہزاد کو حوصلہ دیا کہ فکر نہ کرو، میں آ گئی ہوں۔ سپیرن دونوں مکتی باہنی سپاہیوں کے قریب ٹرک کے فرش پر اس طرح بیٹھی تھی کہ ایک سپاہی کی ٹانگ اس کے بالکل پاس ہی تھی۔ ٹرک رات کے اندھیرے میں چندن پور کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ سپیرن کے دماغ میں اسکیم بن چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے کپڑوں کے اندر سے سانپ نکال کر نیچے کر لیا۔ مکتی باہنی سپاہی آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کی توجہ شہزاد کی طرف تھی، سپیرن کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا۔ سپیرن یہی چاہتی تھی۔ سپیرن کو معلوم تھا کہ کالے سانپ کے زہر میں یہ تاثیر ہے کہ اگر وہ کسی کو کاٹ دے تو اس شخص کے جسم میں جان نہیں رہتی، سب سے پہلے اس کا گلا بند ہو جاتا ہے اور وہ آواز دے کر کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلا سکتا۔ سپیرن کے لیے یہ بات بڑی مفید تھی۔ ٹرک سنسان اندھیری سڑک پر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی دونوں جانب درختوں کے نیچے، کھیتوں اور جنگلوں کے درختوں میں اندھیرا تھا۔ سپیرن کو جو کچھ کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ ٹرک اگر چندن پور پہنچ جاتا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سانپ اس نے پہلے ہی اپنے پاؤں کی طرف دوسری طرف دبا رکھا تھا۔ پھر اس نے کالے سانپ کے سر پر آہستہ سے انگلی ماری۔ اس کا مطلب تھا کہ شہزاد اور سپیرن کے علاوہ وہاں جو کوئی بیٹھا ہے اسے ڈس دو۔ کالا سانپ سپیرن کے ہاتھ سے نکل کر سب سے پہلے قریب ہی بیٹھے ہوئے مکتی باہنی سپاہی کے پاس آ گیا۔ وہ دوسرے سپاہی سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کی آواز بند ہو گئی اور وہ پیچھے کو گرا۔ سانپ نے اس کی پنڈلی پر ڈس دیا تھا۔ جو ہی دوسرا مکتی باہنی سپاہی اس کو اٹھانے کے لیے جھکا، کالے سانپ نے اچھل کر اس کی گردن پر ڈس دیا۔ وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ٹرک دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ آگے بیٹھے ہوئے مکتی باہنی کے سپاہیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ جو ہی دونوں سپاہی ایک دوسرے پر گرے، سپیرن نے سانپ کو اٹھا کر اپنی قمیص کے اندر ڈالا اور جلدی سے شہزاد کے ہاتھوں کو کھول دیا اور دھیمی آواز میں کہا، ہمیں ٹرک سے چھلانگ لگانی ہوگی۔ شہزاد اور سپیرن ٹرک کے پیچھے آ گئے۔ ٹرک کی رفتار کافی تیز تھی۔ سپیرن نے شہزاد کے کان میں کہا، ٹرک کی رفتار ذرا دھیمی ہو تو چھلانگ لگا دیں گے۔ اتفاق سے آگے سڑک کا ایک موڑ آ گیا۔ یہ موڑ کافی تنگ تھا، یہاں ٹرک کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ جو ہی رفتار دھیمی ہوئی، سب سے پہلے سپیرن نے سڑک کی بائیں جانب جھاڑیوں میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی شہزاد نے بھی چھلانگ لگا دی۔ وہ جھاڑیوں میں گرا اور لڑھکتا چلا گیا، جلدی سے اٹھا اور پیچھے دوڑا۔ پیچھے جھاڑیوں کے پاس سپیرن بھی اٹھ کر کپڑے جھاڑ رہی تھی اور قمیص میں سے سانپ کو نکال کر گردن میں ڈال رہی تھی۔ اس نے شہزاد سے کہا، اب یہاں رکنا خطرناک ہے، جلدی سے اس طرف میرے ساتھ بھاگو۔ دونوں نے اندھیرے میں دوڑنا شروع کر دیا۔ آگے ایک نالا آ گیا جو سوکھا پڑا تھا، کیونکہ ابھی برساتیں شروع نہیں ہوئی تھیں۔ وہ نالے میں سے گزر کر دوسری طرف پتھریلے میدان میں آ گئے۔ یہاں زمین اونچی نیچی تھی۔ شہزاد نے پوچھا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سپیرن نے کہا، ہم اس جنگل سے گزر کر سلہٹ شہر سے 20 میل پیچھے دریا کنارے نکل آئیں گے۔ شہزاد خاموش ہو گیا۔ دونوں چلتے چلے گئے۔ رات گہری ہوئی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مکتی باہنی والوں کا ٹرک اسی طرح دوڑا جا رہا تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ ٹرک کے پیچھے 2 سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ ٹرک جب دوسرے موڑ پر پہنچا تو وہاں ایک فوجی ٹرک نے راستہ روکا ہوا تھا۔ یہ ٹرک بھی کھڑا ہو گیا۔ مکتی باہنی کے سردار نے نیچے اتر کر کہا، وہ یہ پنجابی لڑکے کو چھپا لو، آگے انڈین فوج ہے، وہ اسے ہم سے چھین کر اپنا قیدی بنا لے گی۔
یہ کہہ کر سردار پیچھے آ گیا تو دیکھا کہ دونوں سپاہی مرے پڑے ہیں، ان کے منہ سے خون بہہ بہہ کر جم گیا ہے اور پنجابی لڑکا اور سپیرن دونوں غائب ہیں۔ سردار نے اسی وقت ٹرک کو پیچھے دوڑنے کا حکم دیا اور کہا وہ دونوں بھاگ گئے ہیں، ان کا پیچھا کرو، وہ جنگل میں زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ ٹرک اسی وقت سڑک پر گھوما اور پیچھے کی طرف سڑک پر دوڑنے لگا۔ موڑ پر آ کر مکتی واہنی سردار نے ٹرک کو رکوا دیا اور نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے بولا، یہاں ٹرک کی رفتار ہلکی ہوئی تھی، وہ ضرور اس جگہ سے جنگل میں کودے ہوں گے، ان کا پیچھا کرو۔ 3 مکتی باہنی کے سپاہی سردار کے ساتھ تھے۔ یہ چاروں کے چاروں ٹرک کو ایک طرف کھڑا کر کے درختوں میں گھس گئے۔ کافی دور تک وہ تیز تیز دوڑتے چلے گئے۔ آگے سوکھا نالا آ گیا، نالا پار کیا، آگے پھر سنسلاخ علاقہ آ گیا۔ چاروں طرف رات کا اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک مکتی باہنی نے کہا، سردار اب ان کا تعاقب بیکار ہے، وہ اس وقت تک نہ جانے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ دوسرا بولا، ٹھیک ہے سردار، ہمیں واپس چلنا چاہیے، کسی دوسرے پنجابی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سردار بھی سخت تھک چکا تھا، خاموشی سے سر جھکائے واپس ہو گیا۔ اس وقت سپیرن اور شہزاد دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ دریا پر اس وقت کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سپیرن نے کہا، یہاں قریب کوئی گھاٹ ضرور ہوگی، ہمیں صبح صبح وہاں سے دریا پار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کشتی مل جائے گی، آؤ اس طرف چلتے ہیں۔ سپیرن اندازے سے شہزاد کے ساتھ دریا کے مشرق کی طرف کنارے کنارے چلنے لگی۔ کافی آگے جا کر ایک گھاٹ آ گئی۔ گھاٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر دریا پار کرتے ہیں۔ سپیرن بولی، یہاں کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، صبح پہلی کشتی میں سوار ہو جائیں گے۔ باقی رات انہوں نے وہیں چھپ کر گزار دی۔ دن کا اجالا پھیلا تو گھاٹ پر ایک بڑی کشتی آ کر لگی۔ اتنے میں کچھ دیہاتی مسافر بھی آ گئے۔ سپیرن اور شہزاد بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے دریا پار کر لیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر بڑا ہی گہرا جنگل شروع ہوتا تھا۔ شہزاد نے جنگل کی طرف دیکھا اور سپیرن سے کہا، اتنے گھنے جنگل میں ہم کیسے سفر کریں گے؟ سپیرن بولی، ہمیں اسی جنگل میں سے گزر کر سلہٹ کی پہاڑیوں میں دوبارہ پہنچنا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا تمہیں جنگل سے ڈر لگتا ہے؟ شہزاد نے کہا، ڈر تو بالکل نہیں لگتا، لیکن ہم زیادہ دور تک پیدل نہیں چل سکیں گے۔ اس جنگل میں سے گزرنے کے لیے ہمیں جھاڑیوں کو پہلے صاف کرنا ہوگا۔ سپیرن نے دریا کی طرف دیکھا اور بولی، پھر ایسا ہے کہ ہم کشتی کے ذریعے آگے سفر کرتے ہیں، یہاں سے کوئی نہ کوئی کشتی آگے کی طرف جاتی ہوگی، ہم بھی اس میں سوار ہو جائیں گے۔ وہ دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گئے۔ دن کافی نکل آیا تھا، چاروں طرف روشنی پھیلی تھی۔ اتنے میں دور سے ایک فوجی اسٹیمر تیزی سے دریا میں بہتا ہوا آیا اور دریا کے کنارے عین اس جگہ آ کر رک گیا جہاں سپیرن اور شہزاد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ فوجی جنگل میں کوئی مورچہ بنانے جا رہے تھے۔ یہ انڈین فوجی تھے۔ انہوں نے ایک نظر سپیرن اور شہزاد کی طرف دیکھا اور پھر مارچ کرتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ شہزاد کا دل اس وقت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سپیرن نے کہا، اگر تم سپیرے کے بھیس میں نہ ہوتے تو اس وقت ضرور پکڑ لیے جاتے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کشتی ادھر سے گزری۔ سپیرن نے ہاتھ میں لا کر کشتی کو کنارے پر رکوایا اور اس میں دونوں بیٹھ گئے۔ معلوم ہوا کہ کشتی دریائے کرنا فلی سے گزر کر سندر بن کے کالی گھاٹ پر جا رہی ہے۔ سپیرن اسی گھاٹ کی طرف جانا چاہتی تھی۔ کشتی میں 4 دیہاتی مچھیرے بھی سوار تھے۔ کشتی دریا کی لہروں پر بھی چلی جا رہی تھی۔ دریا آگے چل کر جنگل کے درمیان سے گزرنے لگا۔ دریا کا پارٹ چھوٹا ہو گیا تھا۔ اس کی دونوں طرف گھنا جنگل تھا اور درخت ہی درخت نظر آتے تھے۔ سپیرن نے شہزاد کو بتایا کہ یہ سندر بن ہے، یہ بہت گھنا اور خطرناک جنگل ہے۔ اس جنگل کا آدھا حصہ انڈیا میں تھا اور دوسرا آدھا حصہ بنگلہ دیش میں تھا، جو پہلے مشرقی پاکستان تھا۔ شہزاد نے سپیرن سے پوچھا، ہم اس جنگل میں آگے کہاں جائیں گے؟ سپیرن نے کہا، ہم دریا کے کنارے پر اتریں گے، وہاں سے اوپر شمال کی طرف جنگلوں میں اپنا سفر شروع کریں گے۔ یہ جنگل ہمیں نیپال کی سرحد تک پہنچا دیں گے۔ میں وہاں تک تمہارے ساتھ جاؤں گی، تمہیں سرحد پار کرا کر واپس آ جاؤں گی۔ شہزاد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دل میں صرف یہی دعا مانگتا رہا کہ وہ خیریت سے بنگلہ دیش کے مکتی باہنیوں کے علاقے سے نکل جائے۔ کشتی دریا کے ایک گھاٹ پر جا کر رک گئی۔ یہاں اتنے جھکے ہوئے درخت تھے کہ ان کے درمیان سبز رنگ کا اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ سپیرن اور شہزاد گھاٹ پر اتر گئے۔ کشتی آگے روانہ ہو گئی۔ شہزاد نے ایک نظر جنگل کی طرف ڈالی اور پوچھا، ہمارے پاس کوئی رائفل، بندوق، چاقو وغیرہ بھی نہیں ہے اور اس جنگل میں درندے بھی ہوں گے؟ سپیرن نے اپنے کالے سانپ کو پیار کرتے ہوئے کہا، ہمارا سب سے بڑا ہتھیار یہ سانپ ہے، یہ ہمیں ہر درندے سے بچائے گا، آؤ میرے ساتھ۔ اور وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ جھاڑیوں میں سے گزرنا بڑا مشکل تھا، مگر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جھاڑیاں کم ہو گئیں۔
اب وہ ساگوان کے اونچے اونچے درختوں میں آ گئے۔ ان درختوں کے تنے کافی بلندی تک چلے گئے تھے اور اوپر چھتریاں سی ڈال رکھی تھیں۔ ان درختوں پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ سپیرن آگے آگے چل رہی تھی، شہزاد اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اچانک شہزاد کو ایک سانپ نظر آیا جو درخت کی شاخ سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ اس نے سپیرن کو خبردار کرتے ہوئے کہا، سانپ، آگے سانپ ہے۔ سپیرن مسکرا کر بولی، خود ہی چلا جائے گا۔ سانپ اس پگ ڈنڈی کے اوپر درخت کی ٹہنی سے لٹکا ہوا تھا جس پر یہ دونوں چلے جا رہے تھے۔ سپیرن اس کے قریب پہنچی تو سانپ تیزی سے اوپر شاخ پر چڑھ گیا اور وہیں سے سر نیچے کر کے سپیرن کو تکنے لگا۔ اب شہزاد کو یاد آیا کہ ان دونوں نے ایسی جڑی بوٹی پی رکھی ہے جس کی وجہ سے کوئی سانپ ان کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا۔ وہ گزرتے چلے گئے، جب تک تھک گئے تو ایک چھوٹے سے چشمے کے پاس سانس لینے لگے۔ تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ شام ہونے والی تھی کہ آگے ایک دریا آ گیا۔ مشرقی پاکستان میں دریا بہت ہیں۔ شہزاد نے دریا کو دیکھا تو بولا، یہ دریا کہاں سے پار کریں گے؟ سپیرن نے کہا، گھبراؤ نہیں، کسی نہ کسی گھاٹ سے پار کر لیں گے۔ اس دریا کے آگے ایک چھوٹا سا شہر ہے، ہم اس شہر میں سے گزر کر آگے پھر اسی جنگل کے شمالی علاقے میں داخل ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شہر میں رات گزارنی ہوگی، کیونکہ رات کے وقت ہم جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ سپیرن نے کہا، شہر میں کسی جگہ رات گزار لیں گے۔ شہزاد کچھ پریشان سا ہو کر کہنے لگا، وہاں انڈین فوج بھی ہوگی اور مکتی بہانی والے بھی ہوں گے۔ سپیرن نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پھر کیا ہوا؟ تم شکل سے سپیرے لگتے ہو، تم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ ایک جگہ سے لوگ دریا پار کر رہے تھے، وہ بھی کشتی میں بیٹھ کے اور دریا پار کر کے آ گئے۔ یہاں سے ایک کچا راستہ شہر میں جاتا تھا۔ یہ شہر کافی بارونق تھا، اونچے اونچے پکے مکان تھے، پکی سڑکیں تھیں جس پر بسیں چلتی تھیں۔ شہزاد سپیرے کے بھیس میں سپیرن کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ ایک آدمی نے انہیں روک کر کہا، میرے ساتھ چلو۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔